کہ جب آپ ان حروف کو یا ان ضمائر کو سیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو وقف کرنا اور آیت کا ابتدا آپ نے کہاں سے لینا ہے اس کے لیے بھی آپ کو آسانی ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ سیکھیں گے عربی ضمائر۔ ٹوٹل 59 کہہ لیں عربی ضمائر ہے جو اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے، اور یہ عربی ضمائر یاد کرنے کے بعد آپ کو 1/3 عربی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آ جائے گی۔ تو سب سے پہلا سوال جو ہمارے ذہنوں میں ہے وہ یہ ہے کہ ضمائر کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں، عربی میں ضمائر ان الفاظ کو کہتے ہیں جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں تاکہ اس کا بار بار نام نہ لیا جا سکے، اور ضمائر جو ہے وہ ضمیر کی جمع ہے۔ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر ایک ایسا لفظ ہے جو کسی شخص، چیز یا گروہ کی طرف اشارہ کرتا ہے بغیر اس کا نام لیے ہوئے۔ اردو میں جیسے آپ کہہ لیں وہ، تم، اس نے، اس کی، تمہارے، اور عربی میں ہو، ہم، انا، نحنو، انتا، انتما، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے ضمائر ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ان ضمائر کو سیکھنے کے بعد ایک تو آپ کو قرآن کا ترجمہ سیکھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے، دوسری چیز یہ کہ آپ کو 1/3 عربی آ جاتی ہے، اور تیسری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو نیکسٹ چل کے بتاتی ہوں۔ تو یہ جو سلائیڈ آپ لوگوں کی سکرین میں آپ لوگوں کو شو ہو رہی ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ ایک سائڈ پہ لکھا ہوا ہے یک حرفی۔ یک حرفی جو حروف ہے وہ ہمارے پاس ان ضمائر میں ٹوٹل 7 حروف ہیں جو کہہ لیں کہ ڈیپینڈز آن 1 لیٹر، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ کہہ لیں کہ یک حرفی کہتے ہیں۔ با آئے گا زیر کے ساتھ تو یہ ایک حرفی یہاں پہ کاؤنٹ ہوگا، با زیر بی۔ سمپل با نہیں ہم لے سکتے، اگر با زیر کے ساتھ آیا تو اس کا ترجمہ ہوگا ساتھ، سے، میں، کو، اور قسم کے لیے استعمال ہوگا، جیسے بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، تو یہاں پہ سے کے معنیوں میں یہ آتا ہے با زیر بی۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس لام زیر لی، لیے یا چاہیے کے معنیوں میں آتا ہے، جیسے للہ، لہذا، جیسے اللہ کے لیے، کے لیے، چاہیے کے معنیوں میں۔ نیکسٹ ہے جی وا، اور تا قسم کے لیے، اور قسم، ٹھیک ہے؟ جیسے واللہ، اور اللہ، یا تاللہ، اللہ کی قسم۔ نیکسٹ آ جائیے کاف زبر کے ساتھ برائے تشبیہ، جیسے کذالک، مطلب کیا اس کا؟ اسی طرح۔ حمزہ استفہام یعنی کہ سوال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اے کسی کو بلانے کے لیے یا ندا کے لیے، انتم، کیا تم نے یہ کیا، یا کیا تم، ٹھیک ہے؟ فا پھر کے لیے بھی اور پس کے لیے بھی، جیسے فصبر جمیل، پس صبر ہی بہت اچھا ہے۔ نیکسٹ آ جائیے جی 2 حرفی حروف ہے ہمارے پاس، جیسے میم اور نون آ گیا۔ ایک حرفی میں صرف ایک حرف تھا، ٹھیک ہے؟ ایک لیٹر تھا، اور 2 حرفی میں 2 لیٹر یعنی کہ 2 آپ کو یہاں پہ حروف ملیں گے۔ من کا ترجمہ ہوتا ہے سے، جیسے من جانبی، اس جانب سے۔ فی کا ترجمہ ہے جی میں، جیسے فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں۔ عن سے، بارے میں یا کی جانب سے، جیسے ان قریب، اس کے قریب، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے جی مذ ہے جی جب سے، جیسے ما حضرت یونیورسٹی مذ 3 ایام۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ میں 3 دن سے یونیورسٹی نہیں آیا، یعنی ایک ایسا کام جو آپ نے کچھ عرصے سے کیا ہے، جیسے 3 دن سے میں نہیں گیا کسی کام کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو مذ اس معنیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی ما کا ترجمہ نہیں بھی ہے اور کیا بھی، جیسے وما ہم بمؤمنین، وما اور نہیں ہم وہ بمؤمنین، ایمان لانے والے۔ نیکسٹ ہے جی لا نہیں یا مت کے معنیوں میں آتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، لا نہیں الہ کوئی الہ الا مگر اللہ، صرف اللہ، ٹھیک ہے؟ یا اے کے معنیوں میں آتا ہے، جیسے یا اللہ، اے اللہ۔ ان کے معنیوں میں آتا ہے، جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کے لا نہیں الہ کوئی الہ الا مگر اللہ، صرف اللہ۔ لن ہرگز نہیں، لن تنالوا البر، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یا نیکی کو نہیں پا سکتے۔ نیکسٹ ہے جی کئی کا مطلب ہے جی تاکہ، لکئی لا یعلم، تاکہ لا نہیں یعلم وہ جانتے۔ ان اگر اور نہیں کے معنیوں میں آتا ہے، جیسے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ لم نہیں، جیسے کہ ام لم تنذرہم، ام یا لم نہیں تنذرہم تم ڈراؤ انہیں۔ نیکسٹ آ جائیے جی او کا مطلب ہے جی یا، او مثلیہا یا اس جیسی۔ نیکسٹ ہے جی ام کا مطلب ہے جی یا تو، جیسے ام لم تنذرہم، جیسے ہم نے لم کی مثال میں پڑھا، ام یا لم نہ تنذرہم تم ڈراؤ انہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بلکہ کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے بل تؤثرون الحیات الدنیا، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ آ جائے گی جی حل کا مطلب ہے جی کیا، حل لنا من الامر من شیء، حل کیا ہے لنا ہمارے لیے، من الامر معاملے میں، من شیء کوئی چیز، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ آ جائے جی لو اگر یا کاش کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے لو کانوا یعلمون، لو کاش یا اگر کانو تھے وہ یعلمون وہ علم رکھتے یا وہ جانتے۔
ای یعنی یا اے کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے ای زیدن، اے زید، کسی کو آپ کہتے ہیں اے بلانے کے لیے، ٹھیک ہے. یا قد برائے تحقیق، قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پاگے مومن یا ایمان لانے والے. نیکسٹ ہے جی ہا استعمال ہوتا ہے برائے تنبیہ کے لیے، جیسے ہا انتم ہا الائی ہا جج، ہا تم وہ لوگ ہو، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی ای ٹھیک ہے، یعنی کہ ہاں میں ٹھیک ہوں، یا نعم کے معنیوں میں یہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک اپنے بارے میں ٹھیک بتانے کے لیے. نیکسٹ آ جائیے ہمارے پاس ہے جی سا حرفی، یعنی کہ 3 حرفی جو ضمائر آتے ہیں وہ ہے جی سب سے پہلے منذ کا مطلب ہوتا ہے سے یا جب سے کے معنیوں میں بھی یہ استعمال ہو، جیسے انا درست الہندسۃ منذ عامین، انجینئرنگ پڑھ رہا ہوں 2 سال سے، یعنی کہ ایک کام جو میں مسلسل کسی ڈوریشن سے کر رہا ہوں، جیسے انگلش میں کہہ لیں کہ سنس استعمال ہوتا ہے، سنس فار کا جو یوز ہم نے پڑھا ویسے. نیکسٹ ہے جی خلا استعمال ہوتا ہے سوائے، احب الحیوانات ما خلا الخنزیر، جیسے مجھے سارے جانوروں سے محبت ہے سوائے خنزیر کے، ٹھیک ہے. تو سوائے کے معنیوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ ایکسیپشنل کیس ہے، کام ہے جو میں نہیں کرتی. عدا سیم خلا جیسا اس کا ترجمہ ہے، جیسے سوائے، جیسے زرتو کل البلاد ما عدا سعودیہ، جیسے میں نے بہت سارے شہر دیکھے ہیں لیکن سوائے سعودیہ کے. ان بے شک، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. نیکسٹ جی ان کے، ان السماوات والارض، ان کے السماوات آسمان اور زمین. لیتا کاش کے معنیوں میں، جیسے لیت الاحلام تصبح حقیقتا، کاش کے خواب جو ہیں وہ سچے ہو جاتے یا پورے ہو جاتے. نیکسٹ جی ثم پھر، ثم خلقنا النطفہ، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے ایک چیز تھی جو میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو کے شروع میں بتائی تھی کہ تیسرا جو پوائنٹ تھا، وہ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو ضمائر ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں وقوف کے لیے، وقفات کے لیے. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے کہیں پر وقف کرنا تھا، آیت ایک لمبی ہے، آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے، اب آپ نے کہیں پہ وقف کرنا تھا، اب آپ کا سانس ٹوٹ گیا، اب آپ نے دوبارہ اٹھانا کہاں سے ہے؟ تو یہ جو ضمائر ہیں یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں وقوف کے لیے. آپ نے وقف کیا، وقف کرنے کے بعد جو آپ نے ابتدا لی ہے آیت کی، تو آپ کو یہ ضمائر وہاں پہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. یہ آپ کا کہہ لیں کہ سب سے بڑا فائدہ ہے جو آپ ان ضمائر سے گین کرتے ہیں. تو یہاں پہ ثم پھر خلقنا پیدا کیا ہم نے تمہیں نطفہ، ایک نطفے سے، ٹھیک ہے، نطفے سے پیدا کیا. نیکسٹ آ جائے جی اذن پھر، تو اذن انت توافقنی الرأی، مطلب ہے اس کا پھر تو آپ میری بات سے اتفاق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر تو آپ یہ کام کرتے ہیں. نیکسٹ آ جائیے نعم کا مطلب ہے ہاں یا ٹھیک ہے، جیسے نعم انا طالب، نعم ہاں ٹھیک ہے میں طالب علم ہوں. الا طرف تک یا کی طرف کے لیے، الا اللہ اللہ کی طرف یا اللہ کی جانب یا اللہ کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس طرح علا پر، جیسے علا ابصارہم آنکھوں پر، ان کی آنکھوں پر، ٹھیک ہے. بلا کیوں نہیں، بلا من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں تم اپنا چہرہ اللہ کی طرف یہ سپرد کر دیتے، ٹھیک ہے. نیکسٹ جی ایا اے، جیسے ایا وطنی ما اجملک، کہ اے وطن تم کتنے ہی خوبصورت ہو، اے کسی کی طرف اشارہ کرنا. حیا اے، جیسے حیا قلبی، اے میرے دل. اما اللہ برائے تنبیہ یا خبردار کرنے کے لیے، جیسے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی جو قلب ہے، جو دل ہے، دلوں کو تسلی ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے. نیکسٹ جی اجل یا جیری، جی ہاں یا ٹھیک کے معنیوں میں آتا ہے، جیسے اجل انا بخیر، یعنی کہ ہاں ٹھیک ہے میں بالکل درست ہوں، میری طبیعت درست ہے. اذا جب کے معنی میں، جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب بھی کامیابی جو ہے وہ فتح آ جائے گی، کامیابی جو قریب ہے وہ قریب آ گئی ہے کامیابی، ٹھیک ہے. اذا جب. نیکسٹ آ جائیے جی 4 حرفی حروف ہے ہمارے پاس. ہاشا، جیسے ہا الف شین الف، ہاشا بچنے کے لیے یا بری ذمہ ہونے کے لیے استعمال ہو، جیسے ہاشا للہ ان یکون لہ ولد، کہ میں اس چیز سے بری ذمہ ہوں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ جی کأنہ، گویا، کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہے. حتی، یہاں تک کہ، حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ ان کو یقین آ جائے. لعل، شاید، لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو یا بچ جاؤ. لما، اب تک نہیں یا جب، جیسے لما تفل، اب تک تم نے یہ کام نہیں کیا. کلا، ہرگز نہیں، جیسے کلا انہا لظا، جیسے ہرگز نہیں بے شک وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے. لیکن، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جسے وہ چاہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جائیے اما، بہرحال، جیسے وہ اما الجدار، اور بہرحال دیوار. نیکسٹ آ جائیے اللہ، ہلا، لولا، لوما، ابھارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ چاروں جو ورڈز ہیں. جیسے آپ نے یہ کام اب تک کیوں نہیں کیا، آپ وہاں کیوں نہیں گئے، کسی بھی کام کو، کسی بھی پرسن کو، کسی بھی کہہ لیں کہ ایکٹ کو ابھارنے کے لیے جو ہے وہ یہ چاروں حروف جو ہے وہ آتے ہیں. تو یہ کہہ لیں کہ ہمارے پاس 59 حروف تھے ٹوٹل جو آپ نے کہہ لیں کہ اس ویڈیو میں سیکھے.
اب جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو کے بالکل سٹارٹ میں بتایا کہ ان 59 حروف کے کچھ فائدے ہیں، جیسا کہ آپ عربی ترجمے کو بہت اچھے سے سمجھ لیتے ہیں اگر ان کو ضمائر کی اچھے سے آپ کو پہچان ہو جائے، اس کو الگ ڈائری پہ نکال کے لکھیے۔ پھر اس کے علاوہ جو اس کا دوسرا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک تہائی عربی آ جاتی ہے۔ جو اس کا تیسرا فائدہ ہے وقوف کی، جو میں نے بات کی ہے کہ جب آپ ان حروف کو یا ان ضمائر کو سیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو وقف کرنا اور آیت کا ابتدا آپ نے کہاں سے لینا ہے اس کے لیے بھی آپ کو آسانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھے جی کہہ لیں کہ آج کی ویڈیو، ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لینا ہے۔ مجھے دے اجازت، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔